السلام علیکم۔ آج میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں چائنا کے بارے میں، اور اسپیشلی کہ انڈیا اور یو ایس اور ان کے جو الائز ہیں انہوں نے مل کر کے چائنا کو کس طرح سے انسرکل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے ایرا سے ہی چائنا کے خلاف ٹریڈ وار شروع ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے نہ صرف چائنا کو بلکہ بہت سارے دنیا کے ممالک کو اکنامک لاس ہوا، ایشوز ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو ایس جب بھی کسی کے خلاف کوئی وار کرتا ہے تو پھر وہ ساری دنیا کی قوموں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یو آر ایدر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس۔ تو وہ جو ملک ہیں، ممالک ہیں، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کیمپ کی سائڈ میں آئیں۔ تو جب وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ جو کہ دونوں کیمپس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، یورپ کے ساتھ بھی چل رہی ہے آپ کی ٹریڈ، اور آپ کی چائنا کے ساتھ بھی چل رہی ہے، تو آپ کو دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے اور ایک کے ساتھ تعلقات ختم کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا کے بہت سارے ملکوں کو اکنامک لاس ہوا، ایشوز ہوئے، اور ایک اکنامک یعنی گلوبل اکنامک کرائسس کی طرف دنیا بڑھنے لگ گئی۔ تو اس طرح سے لائک یو ایس جو ہے وہ کوئی بھی مطلب کسی بھی ایکسٹریم قدم تک جانے کے سے گریز نہیں کر رہا کہ اپنے دو اپوننٹس جو گلوبل اس کے اپوننٹس ہیں چائنا اور رشیا کے، ان دونوں کو کس طرح سے وہ نیچا دکھائے اور ان کو نقصان پہنچائے، اور ان کو کیا جو پروگرس اور جو ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ نیکسٹ لائک پاور فل نیشنز ہوں گے دنیا کے، اس چیز کو وہ ریورٹ کیسے کر سکیں۔ تو ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جو پرو چائنا ریجیمز تھیں پاکستان کے اندر اور سری لنکا کے اندر، ان دونوں کے اندر یو ایس نے انٹرفیئرنس کر کے ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نینسی پیلوسی اپنے 40 وار ایئرپلینس کے ساتھ جو ہے وہ تائیوان کے ایئر اسپیس کے اندر داخل ہوئی، جسٹ ٹو پرووک، کیونکہ چائنا کافی دن سے پہلے سے ہی کہہ رہا تھا، بار بار وارن کر رہا تھا کہ آپ پیلوسی کو کہ وہ یہاں پہ مت آئے، کیونکہ اگر وہ آئے گی تو اس کے اچھے نتائج نہیں ہوں گے۔ مگر وہ نہیں رکی، بیکاز اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی طرح سے پرووک کرے چائنا کو، غصہ دلائے چائنا کو، اور ان کو مجبور کرے کہ وہ تائیوان کے خلاف کوئی ملٹری ایکشن کریں۔ لیکن چائنا نے اپنے آپ کو ریزسٹ کیا، اپنے آپ کو روکا۔ انہوں نے فوری طور پہ ملٹری ڈرلز تو شروع کر دیں۔ انہوں نے تائیوان کے ارد گرد، کیونکہ تائیوان تو ایک آئی لینڈ ہے، تو اس کے ارد گرد کے جو واٹرز ہیں ان میں انہوں نے چاروں طرف لائک ملٹری ڈرلز شروع کر دیں اور میزائل ٹیسٹنگ شروع کر دی۔ ایون ان کے میزائل چائنا کے کوسٹ سے اڑا کے پورے تائیوان کے ایئر اسپیس سے گزرتے ہوئے دوسری طرف سمندر میں جا کے گرے۔ اس طرح سے بھی انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے کوئی بھی ڈائریکٹ اٹیک تائیوان کی سوئل کے اوپر نہیں کیا، یا ان کی کسی ملٹری کسی بھی انسٹالیشن کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا۔ تو لائک ابھی یہ جو پرووک کرنا ہے نا، یہ عمل ابھی تک یعنی وہ مختلف مزید کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ایک جگہ پر رک جائیں اور چائنا کو وہ سمجھے کہ اچھا انہوں نے میرے خلاف ہی ایکشن ایک لے لیا، اب ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کے بعد ایک کے بعد دیگرے جو ہے نا کوئی نہ کوئی مطلب پلان ان کا جو ہے نا وہ مستقل چل رہا ہے۔ لائک جو سری لنکا میں گوتابایا کو جب وہاں سے نکلنا پڑا تو آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر انڈیا نے $3.5 بلین کا لون ان کو آفر کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک چائنا کے ساتھ ان کی ٹریڈ چل رہی ہے، وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہیں، اور ان کے جو بھی ٹریڈ چل رہی ہے اور وہ ڈیفالٹ ہوئے ہیں بیکاز آف دا ریزن، جیسے میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں کہی کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور مختلف جو بورنگ ایجنسیز تھی دنیا کی، انہوں نے ان کو ٹریپ کیا اور ان کو ڈیفالٹ کے اوپر وہ لے کر آ گئے۔
تو اس کی وہ اس پورے جو ایکٹ اور جو اسٹنٹ تھا اس کے فوری طور پہ بعد انڈیا واز تھنکنگ بہت خوشی سے کہ یہ تو اب میرے سفیر میں آ گیا ہے سری لنکا، اب یہ مجھ سے ہی لون لے گا اور میرے ہی جو فارن پالیسی کے اوپر چلے گا اور میرے ساتھ ہی ساری اکنامک ایکٹیویٹیز کرے گا. مگر ایسا ہوا نہیں، بیکاز چائنا نے فوراً ہی یعنی 1-2 دن پہلے کیا کیا کہ اس نے اپنی ایک سائنٹیفک ریسرچ شپ اس کو کہہ کر اور وہ شپ کو انہوں نے لا کر کے رکھے ہمبنتوتو پورٹ کے اوپر کھڑا کر دیا. تو جس سے یہ مطلب انڈیکیشن مل رہی ہے کہ جو سری لنکن پولیٹیکل فریم ورک ہے وہ ابھی چائنا کے ساتھ اپنا بائیلیٹرل جو ریلیشن شپ ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتا ہے. تو لائک اتنے بڑا جو انہوں نے وہ کیا ہائیبرڈ اسکیم سری لنکا کے اندر کہ وہ چائنا کے انفلوئنس سے نکل جائے، وہ نہیں، ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھو کہ انڈیا نے ایک اور حرکت کی کہ دلائی لاما کو، جو کہ تبت کا ایک روحانی پیشوا ہے تبتینس کا، اور چائنا نے اس کو جو ہے نا ایگزائل کروایا ہوا ہے، بیکاز چائنا یہ سمجھتا ہے کہ دلائی لاما ہی وہ شخص تھا جس نے تبت کو مطلب یعنی سپریٹزم کی طرف مائل کیا، اور انہوں نے تبت میں یہ ایک وار کرنی پڑی اور تبت وانٹڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف چائنا. تو اس چیز کو انسٹیگیٹ کس نے کیا؟ وہ ان کے خیال میں دلائی لاما نے کیا، اور تب سے ہی یہ ان ایگزائل میں ہے، اور انڈیا نے دلائی لاما کو پناہ دی ہوئی ہے تب سے. تو ڈیفینیٹلی اس بات کے اوپر بھی چائنا اور انڈیا کے بیچ میں بہت زیادہ لائک ایک غصہ ہے. چائنا از آلویز انہیپی اینڈ چائنا از آلویز وارننگ انڈیا کہ یو شوڈ ناٹ لائک ہاربر دلائی لاما ان یور سوئل، اس کو یہاں سے نکال دو. تو لیکن اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا کہ کل پرسوں انہوں نے یہ کیا کہ دلائی لاما کو ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کر بالکل اتراکھنڈ کے جو بالکل بارڈر ایریا ہے جو کہ تبت سے ملتا ہے وہاں پر کسی ولیج میں لا کر کے انہوں نے بٹھا دیا. اور لائک اس کے اوپر بھی چائنا بہت زیادہ خفا ہوا. اس نے کہا کہ مطلب دس از نو وے، آپ اس کو یہاں پر واپس انٹر نہیں کروا سکتے. مطلب اٹس لکنگ لائک دس نا کہ آپ کو بارڈر پہ لانے کے لیے کا مقصد لگ رہا ہے کہ جی کہ آپ اس کو تبت میں انٹر کروانا چاہ رہے. تو اس چیز کے اوپر بھی بڑے ہارش ورڈز چائنا نے بولے ہیں انڈیا کو کہ اسٹاپ ڈوئنگ دس. تو ایک اور چیز جس کا کل ہی آئی تھنک سو اعلان ہوا ہے کہ جو انڈیا اور یو ایس کا جو بائیلیٹرل ایکسرسائز ہے وہ انہوں نے بولا کہ ہم وہ بھی اتراکھنڈ میں بالکل وہاں پر بارڈر ایریا جو ان کا تبت کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر ہم یہ ملٹری ایکسرسائز کریں گے. تو دس مینس کہ چائنا یو ایس اینڈ انڈیا دونوں مل کر کے چائنا کو مستقل پرووک کر رہے ہیں. ایک بات کے بعد دوسری بات وہ کوئی نہ کوئی ایسی کر رہے ہیں جس سے چائنا کو غصہ آئے اور وہ کسی بڑے حرکت پہ مجبور ہو. لیکن چائنا کے لیے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کیونکہ کبھی بھی کوئی جو پاور ہے وہ سپر پاور یا ریجنل پاور نہیں بن سکتا اگر اس کے خلاف اسی کے نیبرہڈ میں لوگ جو ہیں اس کے خلاف جنگ کر رہے ہوں یا اس کو اپنے نیبرہڈ پہ ہی جنگیں لڑنی پڑ رہی ہوں اپنے ڈیفینس کی. تو لائک دس چائنا جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے اس ساری سچویشن کو. لیکن جو بتانے کی بات وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے گیم پلان چل رہا ہے، اور یو ایس اور اس کے جو ویسٹرن ایلائز ہیں اور اسپیشلی جو اس کا انڈیا جو اس کا ایلائی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ مل کر کے یہ بہت زیادہ مطلب اسٹیپس بڑے بڑے لے رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ریمائنڈ کروا دوں کہ افغانستان کے اندر بھی داعش دوبارہ سے آپریٹو ہو گیا ہے، ٹی ٹی پی دوبارہ سے آپریٹو ہو گئی ہے، اور ای ٹی آئی ایم جو ترکستان کی ایک آؤٹ فٹ تھا، ٹیررسٹ آؤٹ فٹ، انہوں نے بھی یہ بولا کہ ہم چائنا کے جو لوگ ہیں اگر افغانستان کے اندر ہیں ان کے اوپر ہم حملہ کریں گے. تو لائک 360 آپ سمجھو کہ انہوں نے ہر طریقے سے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی اسکیمز جو ہیں وہ آپریٹو کر دی ہیں.
اس پورے خطے کے اندر. تو لیٹس سی وٹ ہیپنس نیکسٹ.